جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا a book on the table, it means any book on the table. اور جب ہم کہیں گے the book on the table, it means a special book on the table. قرآن پڑھی جانے والی شے، پڑھی جانے والی چیز، پڑھی جانے والی کتاب، پڑھا جانے والا صحیفہ، اور القرآن خاص پڑھی جانے والی کلام. یہ کون سی کلام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمائی ہے؟ اور اس کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا ہے، اعلان کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس ذکر کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. ہر کتاب میں رد و بدل ہو سکتا ہے. کتب سماویہ میں رد و بدل ہو گیا، تورات میں تحریف ہو گئی، زبور میں تحریف ہو گئی، انجیل میں، بائبل میں تحریف ہو گئی، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے اپنے محبوب کی امت سے، تم چونکہ میرے پیارے رسول کی امت ہو، میرا وعدہ ہے جو کتاب میں نے تمہیں دی ہے نا، اس کی حفاظت تمہارے ذمہ نہیں رکھی بلکہ میں خالق خود کروں گا. میں اس کی حفاظت خود کروں گا. کر رہا ہے آج تک کہ آج 16 مئی 2009 عیسوی ہے، اور جمادی الاول کی کیا ہے 21 جمادی الاول 1430 ہجری ہے. آج تک قرآن الحمدللہ ویسے ہی ہے جیسے مدینہ طیبہ اور مکہ مشرفہ میں اللہ کے محبوب پر نازل ہوا تھا. قرآن is a book of law. قرآن is a book of law. قرآن قانون کی کتاب ہے، اور اس سے بہتر دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی. خالق کا کلام ہے نا، اور وسیلہ محمد مصطفیٰ سے آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو برادران اسلام، میں نے بہت جائزہ لیا، آخر دل میں یہ آیا کہ قرآن مجید کا وہ سورہ جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جہاں ماحول دینی نہ بن رہا ہو وہاں سورہ یوسف کو بھی سکھانا شروع کر دو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کو رنج و علم نہ گھیریں تو وہ سورہ انعام پڑھا کرے، سیکھا کرے. اور اگر کوئی چاہے کہ اس میں اس کو عذاب قبر نہ ہو تو وہ سورہ اعراف سیکھا کرے، پڑھا کرے، سمجھا کرے. اگر کوئی بندہ چاہے کہ اس میں منافقت کا کوئی پہلو نہ پیدا ہو تو سورہ انفال کا مطالعہ کیا کرے، اس کی تلاوت کیا کرے، سیکھا کرے. اور اگر کوئی چاہے کہ اس کو غصہ نہ آیا کرے تو سورہ والعصر پڑھا کرے. اور اگر کوئی چاہے کہ دل میں تنگی پیدا نہ ہو، دل گھبرائے نہ، تو معوذتین پڑھا کرے، قل اعوذ برب الفلق اور ناس پڑھا کرے. اور اگر کوئی چاہے کہ تمام رنج و علم سے نجات مل جائے تو سورہ یوسف سیکھا سکھلایا کرے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو
اس میں مریدین بھی آ جاتے ہیں، شاگرد بھی آ جاتے ہیں، ملازمین بھی آ جاتے ہیں، ان کو سورہ یوسف سکھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان تمام لوگوں کے دل سے حسد کی بیماری کو باہر نکال کر پھینک دے گا۔ ہمیں کہا گیا لوگوں نے، میں نے سنا سورہ یوسف کی تفسیر کی کیا ضرورت ہے، میں نے مطالعے کا آغاز کیا تو یہ احادیث مل گئی۔ کل بھی یہ امت حسد سے بیمار تھی، آج بھی ہے، کل بھی اسے حسد کے علاج کی ضرورت تھی، آج بھی ہے، اور سورہ یوسف علاج ہے، جب سناؤ گے تو دل حسد سے خالی ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا، موسیٰ علیہ السلام طور پر جا رہے تھے، راہ میں شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ اس بے ایمان کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سیدھا کر لیا، اپنا ڈنڈا سیدھا کر لیا، تو یہ بڑا عاجز بن کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت سنیے، فرمایا ہاں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں ڈنڈے سے نہیں ڈرتا۔ شیطان کہنے لگا ہے کلیم اللہ میں ڈنڈے سے نہیں ڈرتا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا پھر ڈرتا کس سے ہے؟ کہنے لگا دل باصفا سے، دل باصفا سے ڈرتا ہوں، اس کی ہیبت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ دل باصفا کیا ہے؟ قلب سلیم۔ قلب سلیم کیا ہے؟ حسد سے خالی۔ دل حسد سے خالی کیسا ہوگا؟ سورہ یوسف کی تفسیر سن کے۔ اللہ اکبر۔ شیطان ڈرنے لگ جائے گا، بے ایمان بھاگے گا، بد اعتقادی بھی نہیں رہے گی، بد عملی بھی نہیں رہے گی، اور بزدلی بھی نہیں رہے گی، حمیت آ جائے گی، غیرت پیدا ہو جائے گی، اللہ بہادری عطا کر دے گا، اور دین پر عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔